السلام علیکم، نیلم اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ نیلم آپ کے لیے نئی اور سچی کہانی لائی ہے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیلم کی ہر کہانی آپ کو مل سکے۔ مجھے تیری ضرورت ہے۔ گھر میں شادی کا ماحول تھا۔ تمام قریبی رشتے دار مہندی کی تقریب سے پہلے ہی آ گئے تھے۔ ندرت بیگم کے چہرے پر آسودگی بھری مسکراہٹ مستقل ڈیرا جمائے ہوئے تھی۔ اکلوتے بیٹے کی قسمت پر شکر گزار تھیں کہ پڑھائی کے بعد فوراً بعد معقول نوکری ملی۔ اس کی پہلی تنخواہ کی خوشی سے لے کر اپنے ذاتی مکان تک کے سفر میں انہوں نے ہزاروں شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے، اور اب جب بیٹے کی شادی کا خواب بھی پورا ہونے جا رہا تھا تو وہ کیوں کر اللہ پاک کے حضور شکر گزار نہ ہوتی۔ ان کا دل طمانینت سے لبریز تھا، ذہن عمر بھر کی الجھنوں سے گویا چھٹکارا حاصل کر چکا تھا۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ وہ بیٹے کے کمرے میں مہرین اور ہمنا کو دلہن کے کپڑوں اور چند دیگر چیزوں کو سنبھالنے کا کہہ کر باہر آئیں تو توقف بعد ہی حارث سے سامنا ہوا۔ اپنے کمرے میں گھڑی پہننا بھول گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر ذرا حشمت بھائی کے پاس بھی چکر لگاؤ۔ سارا بندوبست تو تم نے کیا ہوا ہے، مگر ان سے بھی صلح وغیرہ کرو، کچھ ہی دیر میں مہمان بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ بھائی کی طبیعت سے واقف تھی، اسی لیے اس سے کہا، ٹھیک ہے امی۔ وہ اپنی جلد بازی میں تھا، سرسری سا بولا۔ لمبے لمبے ڈگ برتا کمرے تک آیا، مگر کمرے کے اندر داخل نہ ہو سکا۔ ہمنا، جو اتفاقاً اسے آتا دیکھ رہی تھی، فوراً بآواز بلند بولنے لگی۔ حارث، جو ان دونوں کی کمرے میں موجودگی سے انجان تھا، اس کے لیے اندر سے آتی آوازیں سماعتوں سے ٹکرا کر گویا اس کے پیروں کے لیے بیڑیاں ثابت ہوئی تھی۔ کبھی کسی کی بربادی پر اتنی تیاری دیکھی ہے تم نے؟ یہ ہمنا شجاعت کی آواز تھی، تمسخر سے بھری ہوئی۔ آہستہ بولو، پھوپھو ابھی یہیں تھی، سن لیں گی۔ جواباً اسے مہرین حشمت کی طرف سے خبردار کیا گیا، مگر محفوظ لہجے میں۔ ہمنا اس کی سہیلی تھی، کزن تھی، خاص اس شادی کے لیے دوسرے شہر سے سفر کر کے آئی تھی۔ سفری تھکاوٹ اتارنے کے لیے ہمنا سے بہتر سنگت کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور پھر ایسے میں موضوع حارث کی ذات سے جڑا ہوا ہو تو اس کی دلچسپی گھنٹوں برقرار رہتی ہے۔ بس ایسے ہی ویسے مجھے بھی یہ شادی کسی جوئے سے کم نہیں لگ رہی۔ صوبیہ پھوپھو نے بھی آر پار دیکھنے کے لیے مزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ اب کہ وہ اپنی رائے دیتے ہوئے بولی، اس کی رگوں میں حشمت سلطان کا خون تھا، وہ کیسے کوئی موقع خالی جانے دیتی، کیوں کر اپنی کڑواہٹ سے لفظوں کو ہر نہ کرتی۔ حارث کے چہرے پر ناگواریت چھانے لگی، لیکن یہ تو محض ابتدا تھی۔ تم نے کبھی بے جوڑ شادی کے بارے میں سنا ہے؟ ہمنا بھی بھرپور موڈ میں تھی۔ ہاں، کئی بار۔ یہ شادی اس کا عملی نمونہ ہوگی، مطلب محض عمروں کا فرق، گوری، سانولی، کالی، رنگت، امیری، غریبی، اسٹیٹس یا چھوٹا بڑا قد ہی بے جوڑ شادی نہیں کہلواتا، بلکہ مزاج کا فرق بھی بے جوڑ رشتوں پر بین کرتا ہے۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو تم، مہرین نے اس کی تائید کی۔ 100% ٹھیک کہہ رہی ہوں۔
اب دیکھو کہاں عرفہ کا مسکراتا چہرہ، خوش مزاج طبیعت، بولتی آنکھیں، اور کہاں حارث کا ساکت و جامد چہرہ، خالی بنجر آنکھیں اور خڑوس پن، نہ بات کرنا جانتا ہے نہ مسکرانا۔ یہ رشتہ اوپر آسمان پر ہی طے شدہ لگتا ہے، ورنہ حارث اور عرفہ کا کوئی میل نہیں۔ ہمنا نے تفصیلی وضاحت پیش کی۔ ہاں 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 ہاں، کیا اندازہ لگایا ہے ہمنا؟ مہرین محفوظ ہوئی تو بلند قہقہ کمرے کی فضا کے حوالے کیا۔ ہمنا نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ حارث شروع سے ان سب کی کھردری طنزیہ باتوں اور رویوں کو لے کر ان سب سے متنفر تھا۔ اس وقت بھی دماغ کھولنے لگا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اپنے گھر، اپنی شادی پر انہیں جواب دے کر بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی کو جواب دیا تھا، نہ آج دینا چاہتا تھا۔ دل و دماغ البتہ طوفان کی زد میں آ چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے تک کی خوشی و طمانینت اسی طوفان کی نذر ہو چکی تھی۔ وہ غلط وقت پر بہت غلط سوچنے لگا۔ کیا میں اتنا ناپسندیدہ ہوں؟ کسی کو میری پرواہ نہیں؟ یہ میری خوشی اور زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا میں واقعی اپنے باپ جیسا ہوں؟ ہاں شاید میں ظہیر احمد کا بیٹا ہوں، ظہیر احمد جیسا ہوں۔ میں اپنے باپ جیسا ہوں، خود غرض اور بے حس۔ محبت کے نام پر عرفہ کو پابند کرنے جا رہا ہوں۔ کیا وہ مجھ سے خوش ہوگی، یا باقی سب کی طرح اس کے لیے بھی میرا وجود ناقابل برداشت ہوگا؟ وہ بھی مجھ سے بدظن ہوگی۔ اگر واقع ہوئی تو کیا میں اپنے باپ کی طرح اپنی شادی برباد کر دوں گا، عرفہ کی زندگی برباد کر دوں گا؟ کر سکتا ہوں ایسا، میں اپنے باپ جیسا ہی تو ہوں۔ بچپن سے لے کر اب تک کی تمام محرومیاں اس کا منہ چڑھانے لگیں۔ وہ ان میں الجھنے لگا۔ مہندی کی رسم میں غائب دماغی سے بیٹھا رہا۔ باقی وقت اور رات کیسے گزری اس نے کچھ یاد نہ رکھا۔ اگلے دن تمام تقریبات انجام پذیر ہوئیں۔ صوبیہ، خالہ اور آئمہ کے علاوہ باقی رشتہ دار اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے، اور اس وقت جب عرفہ دلہن کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھی، وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ چند جملوں کی بازگشت اسے مسلسل الجھانے میں مہو تھی۔ اپنے باپ جیسا ہوگا، بے جوڑ شادی، مزاج کا فرق، کیا میرا اور عرفہ کا کوئی میل نہیں؟ وہ اپنی ہی ذہنی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کمرے کے خاص ماحول میں چھائی خاموشی کو ایک مقام پر وہ محسوس کرتا سیدھا ہوا۔ سامنے بیٹھے وجود کی موجودگی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میری پسند، میری محبت ہے، حارث نے خود کو باور کروایا۔ ایک لمبا سانس لیا، دل و دماغ کو راحت ملی۔ سنبھلنے کی سعی کامیاب ہوئی۔ کیسی ہو عرقا؟ اپنائیت سے اسے پکارا۔ ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ قابل ستائش لگ رہی تھی، بلا جھجک اعتراف کیا۔ عرفہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ یہ تمہارے لیے۔ حارث نے بہت چاہت سے خریدا گیا بریسلٹ اس کی جانب بڑھایا۔ عرفہ نے بازو آگے کیا۔ وہ مسکرایا۔ توقف بعد بریسلٹ اسے پہنانے لگا۔ ابتدائی چند جملوں نے ہی اسے ذہنی کشمکش سے کھینچ کر باہر نکال لیا تھا۔ کل رات وہ سنبھلنے میں کامیاب تو ہوا تھا، مگر اگلے دن ولیمے کی تقریب کے دوران ہی اسے وحشت نے گھیر لیا۔ وجہ وہی قریبی رشتہ دار تھے، جنہوں نے نہ کبھی اسے قریب کیا تھا اور نہ اس سے جڑے۔ اپنے رشتے کو اپنا ماننا تھا۔ سب کی عرفہ پر تفتیشی
دکھو جتی آنکھیں اسے اپنے اندر گڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ تقریب کے بعد گھر آ کر ہلکے پھلکے ہنسی مذاق کے نام پر طنزیہ گفتگو اسے ناگواریت کی دلدل میں دھکیل چکی تھی۔ وہ دن جیسے تیسے کر کے گزر گیا۔ چند مزید دن بھی اسی دن کی زیر اثر رہے۔ ندرت بیگم کے لیے اس کی خاموشی نئی نہیں تھی، مگر عرفہ کے لیے یہ سب عجیب تھا۔ اتنی خاموشی نہ کبھی وہ خود رہی تھی، نہ اپنے حلقہ باب میں کسی کو اتنا چپ دیکھا تھا۔ آپ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب وہ کمرے میں آئے تو عرفہ نے بالآخر پوچھنے کی جسارت کی، کیونکہ شادی کے بعد سے اب تک حارث کی خاموشی یا محض ضرورت کی حد تک کی بات چیت نے کہیں نہ کہیں دونوں کے بیچ ایک ان دیکھی دیوار تعمیر کرنی شروع کر دی تھی۔ ایسے ہی اول تو سوال پر وہ حیران ہوا، پھر سرسری جواب دیا، کوئی وجہ تو ہوگی، ایسے ہی تو کوئی بھی ایسے نہیں کرتا۔ وہ حقیقتاً جاننا چاہتی تھی، دل ہی دل میں خائف بھی تھی کہ کہیں حارث کو اس کی کوئی بات بری نہ لگی ہو جو وہ یوں خاموش رہتا ہے۔ ایسے مطلب آپ شروع سے کم بولتے ہیں، کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ جواب کیا دیتی، سیدھی وجہ بتائی۔ کر تو رہی ہو، یہ بہت کم ہے اور میرے لیے بہت زیادہ۔ مجھ سے آج تک کسی نے باتیں نہیں کیں، بس باتیں سنائی ہیں۔ آخری دو جملے وہ محض خود سے ہی کہہ سکا تھا کہ یہی سچ تو اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ مجھے زیادہ باتیں کرنی اچھی لگتی ہیں، وہ بتانے لگی۔ امی سے، آئمہ سے، کسی بھی دوست سے، اپنے امی ابو سے کر لیا کرو، کسی نے منع تو نہیں کیا۔ مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ عرفہ نے اپنی خواہش کو زبان دی۔ کیوں؟ میں آپ کو جاننا چاہتی ہوں، آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں، آپ کی عادات، آپ کے شوق کیا ہیں۔ مجھ سے کبھی کسی نے ایسا کچھ نہیں پوچھا۔ حارث تنگ نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ اپنے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے متعلق کسی کو بھی کچھ بھی بتانے میں اسے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ تم بھی مت پوچھو، مزید کہتے ہوئے اسے روکا۔ کیوں؟ اس کے ہونٹوں میں ہی دبا رہ گیا۔ حارث سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے مزید بولا، کچھ بتانے لائق ہو تو میں خود بتا دوں گا۔ آئندہ مجھ سے کچھ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی لہجے میں اکتاہٹ نمایاں تھی۔ عرفہ نے سنگینی سے بچنے کے لیے چپ رہنے پر اکتفا کیا۔ حارث نے لیٹتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بھی اپنی سائیڈ پر خاموشی سے لیٹ گئی۔ شادی کی دعوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ پہلے سسرال، پھر صوبیہ خالہ، شجاعت ماموں اور اب حشمت ماموں کے گھر جانا ہوا۔ وہاں سب موجود تھے۔ کھانے سے فراغت کے بعد بڑوں نے الگ اور کزنز نے الگ محفل جمائی ہوئی تھی۔ عرفہ، ایک بات پوچھوں؟ گفتگو کے دوران زرکا آپی نے بآواز بلند اسے مخاطب کرتے ہوئے اجازت طلب کی۔ جی۔ جہاں اس نے اجازت دی وہیں حارث نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ دل کو دھڑکا بھی لگا، جیسے وہ آگے ہونے والی گفتگو جانتا ہوگا۔ لیکن وعدہ کرو جواب سچ پر مبنی ہوگا، حلف لینے کے سے انداز میں ڈیمانڈ کی گئی۔ وہ زرکا آپی کے انداز پر مسکرائی، اثبات میں سر ہلایا۔ تمہیں ہمارا حارث کیسا لگا؟ پوچھتے ہوئے لفظ ہمارا پر خاصا زور دیا گیا۔ جہاں باقی سب کی دلچسپی عروج پر تھی، وہیں حارث نے ناگواری سے زرکا سمیت کو
سب کو دیکھا، نگاہ آئمہ کی نگاہ سے بھی ٹکرائی، جو شاید اسی کی طرح باقی سب کی اصلیت جانتی تھی کہ ہنسی مذاق کے نام پر ایک بار پھر طنز کے تیر چلائے جائیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اس کا اگلا حصہ میری اگلی ویڈیو میں ضرور دیکھیں۔ مجھے لائک کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔